بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار۔ ناظرین، خبر بڑی گرم ہوئی ہے۔ ایک چونکا دینے والی خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر کو، سیکٹری پیٹرولیم کو، ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ آپ سب کو علم ہے کہ ان کو کیوں ہٹایا گیا، کہ پیٹرول کا جو بحران آیا تھا اس حوالے سے، لیکن اوگرا کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ ان دونوں کے خلاف تو کارروائی ہوگی، اوگرا کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ اور اس سارے کیس کا پس منظر کیا ہے وہ تھوڑا سا میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا باتیں زیر گردش ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس وہیں سے کہ آپ کو علم ہوگا کہ گزشتہ برس ایک دم سے مارکیٹ میں پیٹرول ملنا بند ہو گیا، اور تمام پیٹرول پمپوں نے پیٹرول دینا بند کر دیا، ماں سوائے پی ایس او کے تمام پیٹرول پمپ پیٹرول دینے سے انکاری ہو گئے۔ ان تمام کمپنیز کے پیٹرول پمپس کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی شارٹیج ہے، پیٹرول نہیں مل رہا، پیٹرول ختم ہو گیا، اس وجہ سے یہ پیٹرول نہیں دے سکتے، جبکہ ایسا نہیں تھا، پیٹرول ختم نہیں ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اوگرا کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا تھا مارکیٹنگ کمپنیز کو اور ساتھ ساتھ ریفائنریز کو، آئل ریفائنریز کو، کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے اس حوالے سے ایک پالیسی فوراً سے بنا لیں۔ لیکن وہ لیٹر جو تھا وہ وہاں سے کہیں کسی بھی جگہ سے لیک آؤٹ ہوا اور وہ وائرل ہو گیا سوشل میڈیا پہ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے پیٹرول پمپس تھے، جتنی پیٹرولیم کمپنیز تھی، انہوں نے اپنا پیٹرول شارٹ کر لیا، کیونکہ 24 گھنٹے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونا تھا۔ تو یہ سیکرٹ طریقے سے کیا جاتا ہے تاکہ پیٹرول کا ایسے بحران پیدا نہ ہو۔ تو لیکن یہ ہوا، اور اس بحران کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ لوگوں کو پیٹرول ملنا بند ہو گیا، لوگ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو گئے پیٹرول لینے کے لیے، اور کئی کئی کلومیٹروں کے بعد، یعنی کہ پیدل جانے کے بعد انہیں پیٹرول مل رہا ہے۔ پیٹرول پمپوں پہ ایسے رش لگ گیا تھا، ایک جمع غفیر تھا عوام کا، کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہاں کوئی مفت میں آٹا تقسیم ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو پورے ملک میں ایک بحران پیدا ہو گیا، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام پوری طریقے سے درہم ہوا، کیونکہ پیٹرول نہیں مل رہا، آئل نہیں مل رہا۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی ایک بحران کا انہوں نے جنم دیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا اور ذمہ داران کا تعین کرنے اور سفارشات مرتب کرنے کا ٹاسک ان کو دیا۔ اس کمیشن نے 3 ماہ قبل اپنی رپورٹ پیش کر دی تھی، لیکن 3 ماہ سے یہ رپورٹ سرد خانے میں پڑی ہوئی تھی اور کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ ذرائع کے مطابق یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ندیم بابر صاحب پٹھان لابی سے ہیں، اور وہ پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کے قریبی دوست بھی ہیں۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، انہوں نے ان کو بچانے کی پوری کوشش کی اور اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اس کا نوٹس لیا اور فوری طور پہ ایک بڑا حکم دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور سفارشات کے مطابق کابینہ ڈویژن سے کابینہ سیولز کی منظوری بھی لی گئی۔ منظوری تو لی گئی، لیکن جو رپورٹ ہے ہمارے ذرائع کے مطابق، اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ نہ صرف ندیم بابر اور سیکرٹری پیٹرولیم بلکہ اوگرا کو بھی 6 ماہ کے لیے تحلیل کر دیا جائے، کیونکہ اوگرا کی وجہ سے یہ لیٹر وائرل ہوا اور اوگرا نے یہ غلطی کی، مسٹیک کی، اور اس وجہ سے اوگرا کو تحلیل کیا جائے۔ تو ندیم بابر چونکہ معاون خصوصی تھے اور اس سچویشن کو ٹھیک کرنا ان کی ذمہ داری تھی، اور وہ اس میں ناکام رہے، سیکرٹری پیٹرولیم بھی اس میں ناکام رہے، ان کے خلاف تو یہ کارروائی ہوگی، لیکن اوگرا کو ابھی تک اس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا کہ اوگرا کی جو اوگرا ہے، اس کو 6 ماہ کے لیے تحلیل کرنے کا بھی پلان ہے، 3 سے 6 ماہ کے لیے تحلیل کر دیا جائے گا۔ اور لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس پیٹرول کے بحران کے دوران قومی خزانے کو 28 ارب روپے کا نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ 28 ارب روپے کا نقصان کون پورا کرے گا؟ جو اس معیشت کے اوپر بوجھ ہے، آپ پہ بوجھ ہے، مجھ پہ بوجھ ہے، اور وہ نقصان آپ اور میرے پیسوں سے وصول کیا جائے گا، ہم پہ مزید ٹیکس لگا کے وصول کیا جائے گا۔ تو کیا عہدوں سے ہٹا دینا یا برطرف کر دینا یا معطل کر دینا ہی سزا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ اقدام تو بہت اچھا ہے، انہوں نے، عمران خان نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن عمران خان صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے اوپر وہ مزید کریں سزا، کے 28 ارب روپے کی ریکوری ہونی چاہیے، یا ریکوری نہیں بھی ہوتی تو کم سے کم کوئی ایسی سزا ہونی چاہیے تاریخ میں لکھی جائے۔ اب دیکھیں، یہ جو ندیم بابر صاحب ہیں، یہ خود اورینٹ آئی پی پیز کے مالک ہیں، اور ان کے حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ خود نادہندہ ہیں ایس این جی
SNGPL کے یہ اربوں روپے کے نادہندہ ہیں، لیکن ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ سودے پہ بیٹھے تھے۔ تو اب پرائم منسٹر عمران خان سے اپیل ہے کہ یہ ان چیزوں کو دیکھیں اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ایک اور بات، اسلام آباد میں زیر گردش ہے، اور خاص طور پہ جو سیاسی حلقے ہیں اور کامرس بیٹ کے جو رپورٹرز ہیں یہاں پہ، جو فنانس بیٹ کو دیکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی اس لیے کی گئی ہے کہ IMF کی شرائط پر جو اسٹیٹ بینک آرڈیننس لایا جا رہا ہے وہ معاملہ بہت گرم ہو گیا، ہائی لائٹ ہو گیا، اور اپوزیشن اس پہ بہت سخت نالا ہے، اور ساتھ ساتھ ملک کے بیشتر جو ماہر معیشت ہیں انہوں نے بھی شدید تنقید کی ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا کہ گورنمنٹ کے لیے ایک نیا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ چند لوگوں کی قربانی دی گئی ہے۔ بے شک قربانی دی گئی ہو، اس میں کچھ طاقت ہو سکتی ہے، حکومتیں عموماً یہی کرتی ہیں کہ ایک بڑے ایشو کو دبانے کے لیے ایک نیا ایشو کریٹ کرتی ہیں تاکہ لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں پر پرانے ایشو کو بھول جائیں۔ لیکن یہ 28 ارب روپے کا بھی تو نقصان ہوا تھا۔ تو لیکن بات وہی ہے کہ سزا صرف کیا متلی ہے یا کچھ اور بھی ہونی چاہیے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کو کیا کرنا چاہیے مزید، اور کیا متلی ہی خالی سزا ہونی چاہیے یا اس کے علاوہ بھی کوئی سزا ہونی چاہیے؟ جو سزا آپ تجویز کریں، آپ کے ذہن میں آئے وہ تجویز کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بلال ڈار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو۔